والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وابنه الكريم وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں. دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے. حضرات، یہ ماہ محرم الحرام شریف ہے اور ہم گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی اور اس سے پہلے بھی ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. امام علی مقام، جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول، راکب دوش مصطفیٰ حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہیدان کربلا کا اسی گفتگو کو کچھ آگے بڑھاتے ہوئے جو سورہ البقرہ کی بڑی مشہور اور معروف آیہ مبارکہ ہے اسے تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا اور اسی کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کا شعور نہیں. یہ شہید کی عظمت اور اس کی شان اور اس کا مقام اور اس کا مرتبہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر بیان فرمایا. حضرات، یہ لفظ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، شہید، شاہد، مشہود، مشاہدہ، یہ مختلف الفاظ جو ہیں آپ اس کو سنتے رہتے ہیں اور ان سب کا مصدر ایک ہی ہے عربی زبان میں. شہید ہے، شاہد ہے، مشہود ہے، مشاہدہ ہے، ان سب کا جو مصدر ہے وہ مشہود ہے. اور عام طور پہ ہماری اردو زبان کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. اور شہید کا ایک معنی جو ہے وہ ہے حاضر ہونا. شہید کا ایک معنی ہے گواہ، ایک ہے موجود ہونا، حاضر ہونا. آسان سی مثالوں کے اندر میں آپ حضرات کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا. قرآن حکیم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا جہاں ذکر کیا وہاں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی یہ 133ویں آیہ مبارکہ ہے، اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل سے خطاب ہے کہ ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ اے بنی اسرائیل کیا تم اس وقت حاضر تھے جب موت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی. ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب موت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئی. شہید کا معنی حاضر ہونا. ام کنتم شہداء، تسی موجود سو نہ اٹھے جدو اللہ دے نبی کا وصال ہویا. تو شہید کا معنی حاضر ہونا.
اچھا بڑی کل بھی ہم نے جنازہ پڑھا، اکثر ہم جنازہ پڑھتے ہیں اور اس میں بھی ہم یہ جو دعا پڑھتے ہیں، بڑی سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک میں جو دعا ہم سلام سے پہلے دعائے میت پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، یہ لفظ شاہد اس دعا میں بھی آتا ہے۔ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، حی زندہ کو کہتے ہیں، اللہم اغفر لحینا، ہمارے زندوں کو بخش دے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، ہمارے مردوں کو بخش دے، ہمارے زندوں کو بھی بخش دے، ہمارے فوت شدگان کو بھی بخش دے، وشاہدنا، اور جو موجود ہیں انہیں بھی بخش دے، وغائبنا، اور جو غیر حاضر ہیں انہیں بھی بخش دے۔ تو شاہد کا معنی حاضر ہونا ہے، شاہد کا معنی موجود ہونا ہے، شاہد کا معنی گواہ ہے۔ تو یہ شاہد کا معنی اب آسان سے لفظوں میں 2-3 مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھ آ گیا۔ یہ دعا آپ روز پڑھتے ہیں جنازوں کے اندر کہ شاہد حاضر کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو شہید کو شاہد کیوں کہا جاتا ہے؟ شہید کا معنی حاضر ہونا کیوں ہے؟ اس کی 2 جہتیں ہیں جو حدیث پاک میں آئی ہیں۔ میں نے پہلے بھی مختصراً اس پر گفتگو کی تھی، آج پھر ذرا تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ سنن ابن ماجہ کتاب الجہاد، اس کی حدیث پاک، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب میرے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ احد کے میدان میں شہید ہوئے، جب یہ احد کے میدان میں شہید ہوئے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اب میرے والد تھے، سرکار نے مجھے فرمایا کہ اے جابر، کیا میں تجھے نہ بتاؤں کہ اللہ نے تیرے والد کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یہ ہے وہ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے نا، علم تو اللہ نے ہی عطا کیا ہے نا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اب ایک بندہ شہید ہوا احد کے میدان میں، اس کی روح پرواز کر گئی، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیسے ہوا، کیا گفتگو ہوئی، کیا بات چیت ہوئی، یہ مدینے میں بیٹھ کر امام الانبیاء علیہ السلام اپنے صحابہ کی جرمٹ میں ان کے صاحبزادے کو فرما رہے ہیں کہ جابر، کیا میں تجھے نہ بتاؤں کہ جب تیرے باپ کی روح پرواز کر گئی، تیرا والد شہید ہو گیا، تو اللہ نے تیرے والد کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ارشاد فرمائیے۔ اور یہ صحاح ستہ کی حدیثیں ہیں، یہ ابن ماجہ شریف صحاح ستہ جو حدیث کی 6 اتھینٹک بکس ہیں اس میں شامل۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ہر کسی سے حجاب میں کلام کرتا ہے، رب ہر کسی سے حجاب میں کلام کرتا ہے۔ اے جابر، تیرے والد سے اللہ نے بغیر حجاب کے کلام کیا، رب ہر کسی سے حجاب میں کلام کرتا ہے، جبکہ تیرے والد گرامی سے اللہ نے بغیر حجاب کے کلام کیا ہے۔ اور جب بغیر حجاب تیرے والد سے اللہ نے گفتگو کی تو رب کریم نے تیرے باپ سے کہا کہ اے میرے بندے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ جابر، تیرے والد سے اللہ نے پوچھا مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو تیرے والد نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ تو مجھے دوبارہ زندہ کر، میں پھر دنیا میں جاؤں اور پھر میں تیرے نام پہ گردن کٹاؤں، جو مزہ تیرے نام پر گردن کٹانے میں آتا ہے وہ مزہ کسی اور سے ملے گا۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو ہو چکا، زندگی ہم نے ایک ہی دفعہ دینی ہے، اس امتحان میں تو کامیاب ہو گیا اور اب تو لوٹ آیا ہے، یہاں آنے والا بندہ اب دوبارہ واپس نہیں جائے گا۔ تو پھر انہوں نے عرض کی، فرمایا پھر تیرے والد نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو حضرت عبداللہ اور اللہ کریم کی ذات کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے وہ مدینے کے تاجدار علیہ السلام مدینہ منورہ میں حضرت جابر بن عبداللہ کو بتا رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔
اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اے پروردگار، اگر مجھے دنیا میں نہیں بھیجتا تو میرا ایک میسیج اور پیغام دنیا والوں کو دے دے. اور وہ میسیج اور پیغام پھر اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے اس آیہ کریمہ کے اندر نازل فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ بھی ہیں، اللہ انہیں رزق بھی عطا کرتا ہے. یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تھا. اللہ اکبر. تو شہید کا معنی ہے حاضر ہونا. شہید کا معنی حاضر ہونا. وہ کہاں حاضر ہوتا ہے شہادت کے بعد؟ کہ جب بندہ اپنی جان خدا کے نام پہ دیتا ہے تو اس کی روح براہ راست رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے. شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں ایک جہت سے کہ اس کی روح براہ راست رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے، اس لیے شہید کو شہید کہا جاتا ہے. شہید کا ایک معنی یہ ہے حاضر ہونا، اور دوسرا معنی وہ بھی اسی حدیث پاک کے تحت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کتاب الجہاد کی. وہ جو پہلی حدیث پاک تھی یہ سنن ابن ماجہ کتاب الجہاد کی حدیث پاک تھی. اللہ اکبر. یہی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے میدان میں میرے والد گرامی کا مسلح کر دیا کافروں نے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو مسلح کرنے سے منع کیا. جب آپ جہاد پر لشکر اسلام روانہ فرمایا کرتے تھے انہیں ہدایات دیتے تھے سرکار، فرمایا خبردار کسی کا مسلح نہ کرنا. مسلح کہتے ہیں کسی کے جسم کے اعضاء کو کاٹ دینا، ناک کاٹ دینی، کان کاٹ دینے، آنکھیں نکال دینی، بازو کاٹ دینے، پاؤں کاٹ دینے. تو یہ کافر کیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر. جب جنگیں ہوتی تو جو دشمن ہاتھ آ جاتا آنکھیں نکال دیتے، کان کاٹ دیتے، زبان کاٹ دیتے، بازو کاٹ دیتے، پاؤں کاٹ دیتے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. حضور کریم علیہ السلام نے ان چیزوں سے منع کیا. سرکار جو ہدایات جاری فرماتے تھے ان میں یہ بات شامل ہوتی. فرمایا مسلح نہیں کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، خواتین کو قتل نہیں کرنا، پھلدار درختوں کو نہیں کاٹنا گھروں پر، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے حملہ نہ کرنا. یعنی رسول کائنات علیہ السلام اپنے صحابہ کو باقاعدہ ہدایات جاری فرمایا تھا، جو اپنا ہتھیار پھینک دے اس پر حملہ نہیں کرنا. تو حضور کریم علیہ السلام کی تعلیمات تو سبحان اللہ. تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی کا مسلح کر دیا کافروں نے جنگ احد کے اندر. تو لاش پڑی ہوئی تھی، کپڑے سے ڈھانپی ہوئی تھی، میں سرانے بیٹھا ہوں، بار بار کپڑا اٹھا کے دیکھتا ہوں، بار بار اٹھا کر. تو مجھے منع کیا لوگوں نے کہ ایسا مت کرو، کپڑا ڈھانپا رہنے دو ان کی باڈی کے اوپر. فرماتے ہیں کہ وہاں قریب ہی خیمے کے اندر کسی کے رونے کی آواز آئی گھر سے. خواتین جب ان کی لاش آئی اور پتہ چلا انہیں تو وہ ایک خاتون کی اونچی آواز میں رونے کی آواز آئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کروایا کہ دیکھو کون رو رہا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ حضرت عبداللہ کی. بچے خاموشی سے بیٹھو. وہ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عبداللہ کی یا تو یہ بہن ہیں یا پھوپھی ہیں، یہ کوئی خاتون قریبی ہیں جو رو رہی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انہیں پیغام بھیجا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو مت رو اس پر، تو عبداللہ پر مت رو، کہ اس وقت ہزارہا فرشتوں نے اپنے پروں سے عبداللہ پہ سایہ کیا ہوا. تو حاضری کی ایک جہت یہ ہے کہ شہید کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوتا ہے اور اس کی روح پرواز کرتی ہے تو ہزارہا ملائکہ اس موقع پر اپنے پروں سے اس پہ سایہ کیا ہوتا، فرشتوں کو حاضر کر دیا جاتا ہے. اس کی روح براہ راست اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، اور جب وہ شہید ہوتا ہے تو ہزارہا فرشتے اس وقت اس پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوتے. تو یہ دو معنی میں نے شہید کے حاضر ہونے کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں اس حوالے سے عرض کیے کہ شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ مرتبہ شہادت پہ فائز ہوتا ہے تو اس کی روح براہ راست رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے. ایک دوسرا معنی یہ کہ شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ شہید ہوتا ہے تو ہزارہا ملائکہ کو اس کے پاس حاضر کر دیا جاتا ہے. تو یہ شان ہے شہید کی. لفظ شہید کا ایک جو معنی اس حوالے سے وہ یہ آپ حضرات کی خدمت میں. اور یہی لفظ
اللہ کریم نے قرآن حکیم میں نبی پاک علیہ السلام کے لیے بھی ارشاد فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ جو میرا رسول ہے نا یہ تم پر شہید ہے۔ حضور کریم علیہ السلام کو بھی شہید کہتے ہیں گواہ کو، حاضر ہونے کو۔ شہید کا معنی ہے حاضر ہونا، گواہ ہونا، مشاہدہ کرنے والا، دیکھنے والا۔ حاضر وہی ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ گواہ کو بھی شہید کہتے ہیں کہ یہ ہمارا وٹنس ہے۔ کیوں وٹنس ہے؟ آئی وٹنس کس لیے ہے کہ یہ موقع پہ موجود تھا، اس کے سامنے یہ واقعہ ہوا، یہ دیکھ رہا تھا۔ قرآن حکیم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ بقرہ کی 143ویں آیہ کریمہ کے اندر یہ شان بیان فرمائی، اللہ اکبر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ جو میرا رسول ہے یہ بھی تم پر شہید ہے، یہ بھی تم پر گواہ ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر محدثین نے اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی کہ امت کے اعمال ہر ہفتے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ عالم عرب کے ایک بڑے مشہور محدث گزرے ہیں، شیخ عبداللہ صدیق الغماری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا محدث، بڑی کتابیں انہوں نے لکھی۔ تو ان کی ایک کتاب ہم نے اس حوالے سے تھی، یہ حدیث ہے عرض اعمال، کہ اعمال کا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہونا۔ اس کا ہم نے ترجمہ چھاپا تھا بہت عرصہ پہلے، نگاہ نبوت اور مشاہدہ اعمال امت، نگاہ نبوت اور مشاہدہ اعمال امت۔ اور اس اردو میں اور عربی میں ہم نے یہ بہت عرصہ پہلے یہ کتاب چھاپی تھی، علامہ رسول بخش سعیدی یہاں برمنگم میں ہیں، ان سے ہم نے اس کا ترجمہ کروایا تھا اس وقت پاکستان سے۔ تو الحمدللہ اس میں وہ حدیثیں لے کر آئے کہ ہر امتی کے اعمال ہر ہفتے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایسی حدیث بھی موجود ہیں جن میں یہ بھی موجود ہے کہ ہر بندے کے اعمال اس کے والدین اور اس کے بزرگوں کے پاس بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ تو بیٹا اور بیٹی، تو جو اولاد چھوڑ کے آیا ہے اس ہفتے میں یہ نیکیاں کی ہیں اور یہ گناہ کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، حضور نے فرمایا تمہارے اعمال ہر ہفتے میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں، میں تمہارے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو استغفار کرتا ہوں، اور اگر میں تمہاری ہدایت کی دعا کرتا ہوں اور تمہاری نیکیاں دیکھتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری امت صراط مستقیم پہ کام کرے۔ حضور کریم علیہ السلام آپ شاہد ہیں، وٹنس ہیں، گواہ ہیں۔ یہ قرآن حکیم نے سرکار کی شان شاہدیت یہ مختلف مقامات پر بیان فرمائی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا، اور قیامت کے دن اس امت کی گواہی دیں گے، پچھلی امتوں کی بھی گواہی دیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات علماء نے یہاں پر لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کیوں شاہد ہیں؟ اس لیے شاہد ہیں کہ حضور مشاہدہ فرماتے ہیں، امت کا مشاہدہ فرماتے ہیں، اور مشاہدے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سر کی آنکھ سے ہو، مشاہدہ سر کی آنکھ سے بھی ہو سکتا ہے، دل کی آنکھ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور اللہ نے میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا کی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی دیکھتی ہیں، حضور دل کی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی نا، آپ نے بارہا علماء سے سنی، فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگتا ہے، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگتا ہے۔ اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں جہاں معراج شریف کا ذکر آیا اور وہ حدیث پاک جہاں شرح صدر والی وہ حدیث لے کر آئے کہ جبریل امین علیہ السلام نے آ کر حضور کریم علیہ السلام کے سینے کو چاک کیا اور پھر آپ کا قلب مبارک باہر نکالا، اسے دھویا زمزم کے پانی سے، پھر واپس رکھا۔ یہ واقعہ 2-3 مرتبہ ہوا۔ یہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کے ہاں بھی ہوا، اور پھر معراج کی رات جانے سے پہلے بھی یہ واقعہ ہوا شرح صدر والا، اور یہ بخاری اور مسلم میں جہاں بھی جو روایات آئی ہیں وہاں پر یہ موجود ہے۔ تو جب انہوں نے علامہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں سرکار کا قلب اطہر دھویا نا، تو جبریل امین نے کہا یہ ایسا دل ہے جس میں 2 کان بھی ہیں 2 آنکھیں بھی ہیں۔ جبریل امین نے کہا اس میں ایسا دل ہے، اور وہ عالم غیب کی چیزوں کا ادراک کرنے کے لیے اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی۔ تو مشاہدہ جو ہے یہ سر کی آنکھ سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ دل کی آنکھ سے بھی ہو سکتا ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے المفردات میں آپ نے شہود کا جو معنی لکھا ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ شہود اور شہادت یہ مشاہدے کے ساتھ حاضر ہونا ہے، یہ مشاہدے کے ساتھ حاضر ہونا ہے، خواہ یہ مشاہدہ بصارت کے ساتھ ہو اور خواہ یہ مشاہدہ بصیرت کے ساتھ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آپ اس امت پر شہید ہیں، گواہ ہیں، اور قیامت کے دن ہر امتی کے اعمال کی گواہی اللہ کی بارگاہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ شان اللہ نے عطا فرمائی۔ اور پھر اس سے بڑھ کر ہم پچھلی دفعہ جب حج کی بات کر رہے تھے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حجر اسود پتھر ہے نا، پتھر ہے حجر اسود، جنت سے آیا ہوا ہے، اور حدیث مبارکہ میں اس کی یہ شان بیان کی سرکار نے کہ یہ پتھر قیامت کے دن ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے حالت ایمان میں اسے چوما ہوگا۔ جب سے یہ آیا ہے صبح قیامت تک جو حاجی، جو عمرہ کرنے والا اس کے پاس کھڑے ہو کر جب کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اور اپنے ہاتھ اس پہ رکھتا ہے یا چومتا ہے یا اس کا استعلام کرتا ہے، اسے سلام کرتا ہے دور سے، پھر طواف کے چکر کا آغاز کرتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک کے حاجیوں کا ریکارڈ اس کے اندر محفوظ ہے۔ جب یہ قیامت میں آئے گا، اس کی آنکھ بھی ہوگی، اس کے زبان بھی ہوگی، یہ ہر اس شخص کے ایمان کی گواہی دے گا جس نے حالت ایمان میں اس کی طرف سلام کیا ہوگا یا اس کو چوما ہوگا۔ اگر حجر اسود کا یہ شان اور مقام ہے کہ وہ قیامت تک کے حاجیوں کا ریکارڈ رکھ سکتا ہے اور نام لے کر بتائے گا فلاں کا پتر اے حاجی صاحب یہ ابا جی کا نا ہے اینے فلاں وقت باری تعالیٰ اس نے ایمان کی حالت میں چوما تھا، تو اگر حجر اسود کو اللہ نے یہ شان عطا کی تو اللہ کے محبوب کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ ہو تو نبی پاک علیہ السلام کی شان کتنی بلند اور بالا ہوگی۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ شان اور یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ ہو حضرات، عام بندہ ہے نا، اس کی شہادت مشہود بالملائکہ کہ بندہ شہید ہوا، اس کی روح پرواز کر گئی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، یا اس کی روح جس وقت پرواز کرتی ہے اس وقت ملائکہ کو حاضر کیا جاتا ہے۔ اور جبکہ امام علی مقام جگر گوشہ بطول نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت مشہود بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت آپ شہید ہوئے اس وقت روحانی طور پر مدینے کے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام خود میدان کربلا میں موجود۔ یہ امام حسین کی شہادت کی شان ہے، یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شہادت کی شان ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اس موقع پر روحانی طور پر میدان کربلا میں موجود ہے۔ نواسہ رسول کا امتحان تھا اور یہ بڑا امتحان تھا حضور کریم علیہ السلام کے نواسے کا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر روحانی طور پہ موجود تھے۔ بلا تشبیہ و تمثیل کہ جب کوئی مقابلہ ہوتا ہے نا کسی پہلوان کے شاگرد کا، تو پہلوان باہر اکھاڑے کے کھڑا ہوتا ہے، داد دے رہا ہوتا ہے، حوصلہ بڑھا رہا ہوتا ہے اپنے شاگردوں کا، اور حضور کریم علیہ السلام روحانی طور پہ موجود تھے۔ اور یہ بات احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، یہ بخاری اور مسلم کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے، اور یہ جو شہادت تھی امام علی مقام کی، یہ مشہود بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت۔ حضرت ام سلمہ، میں دو روایتیں آپ کی خدمت میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ عالم عرب کے معروف سلفیوں کے امام ناصر الدین البانی، اس نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا کہ یہ صحیح الاسناد حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور دیکھنے والے کون ہیں؟ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں دوپہر کا وقت تھا، میں مکہ میں تھا اور سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد آلود ہیں، اور ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے، چہرے پہ پریشانی ہے، نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں خون، اور یہ دیکھ کر میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میرے نواسے امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، میں وہاں گیا تھا اور یہ شہیدوں کا خون ہے جو اس بوتل میں میرے پاس۔
یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح حدیث ہے کہ امام علی مقام کی شہادت مشہود بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہی خواب حضرت ام سلمہ نے دیکھا۔ کیوں؟ حضرت ام سلمہ وہ ہیں کہ جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے میدان کربلا کی خاک عطا فرمائی۔ دیکھیں یہ بھی ایک انفرادی خصوصیت اور یہ انفرادی شان ہے امام علی مقام کی شہادت کی، کہ عام طور پر بندہ شہید پہلے ہوتا ہے، شہادت مشہور بعد میں ہوتی ہے۔ پہلے بندہ شہید ہوتا ہے، پھر اس کی شہادت کے چرچے ہوتے ہیں، فلانا بندہ شہید ہو گیا۔ امام علی مقام 56 یا 56.5 یا 58 سال کی عمر میں شہید ہوئے، لیکن آپ کی شہادت یہ تھی، ایسی شان اللہ نے عطا کی تھی کہ بچپن سے ان کی شہادت کے چرچے مدینہ منورہ میں موجود تھے، بلکہ جب یہ پیدا ہوئے ان کی پیدائش کے موقع پر رسول اللہ نے امت کو بتا دیا تھا، اہل بیت کو بتا دیا تھا کہ میرے اس نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے۔ حضور کریم علیہ السلام نے بچپن میں بتا دیا تھا۔ اہل بیت رسول کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہ ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں تھا، ہمیں پتا تھا کہ امام حسین کو شہید کیا جائے گا، کس مقام پر شہید کیا جائے گا ہمیں اس کا بھی علم تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت، اس کی انفرادی خصوصیت یہ بچپن سے یہ شہادت مشہور تھی، اس شہادت کے چرچے بچپن سے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، آپ کے گھر سرکار اس وقت موجود تھے، اس دن ان کے ہاں باری تھی، نبی پاک علیہ السلام نے وہاں قیام فرمانا تھا، تو آپ اندر گفتگو فرما رہے تھے، فرشتہ آیا، بارش کا فرشتہ جو بارش برسانے پر ڈیوٹی دیتا ہے اللہ کی طرف سے، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں اندر کمرے میں حجرے میں حضور تشریف فرما تھے، باتیں کر رہے تھے اس فرشتے کے ساتھ، آپ نے منع فرمایا کہ اندر کوئی نہ آئے، تو امام حسین تشریف لے آئے، بچے تھے، آپ آ گئے، اور آپ جب آئے تو آپ نے ضد کی کہ میں اندر جاؤں گا، میں نانا کے پاس جاؤں گا، تو وہ اندر چلے گئے۔ حضور کریم علیہ السلام نے انہیں چوما، پیار سے اپنی گود جولی میں بٹھایا، تو اس فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے نا آپ کے اس نواسے کو میدان کربلا میں آپ کی امت کے لوگ شہید کر دیں گے، حضور اگر آپ چاہیں تو میں وہاں کی مٹی بھی آپ کو دے سکتا ہوں۔ پر مارا، مٹی اٹھائی، سید عالم کی بارگاہ میں پیش کر دی، نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی، اور پھر یہ بھی حکمت کہ دیکھیں وہ مٹی کسی اور کو بھی آپ دے دیتے، لیکن آپ نے کسی اور کو نہیں دی، انہیں ہی دی، کیوں کہ واقعہ کربلا کے موقع پہ وہ زندہ موجود تھی۔ فرمایا اس مٹی کو سنبھال کر رکھنا، ام سلمہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ جانا حسین شہید ہو گیا۔ اللہ، جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ جانا حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ، اور وہ مٹی سنبھال کے رکھی، اور حضرت ام سلمہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حضرت ام سلمہ خصائص کبریٰ، امام جلال الدین سیوطی اور موجم کبیر کے اندر یہ حدیث پاک اور یہ روایت، اور محدثین بھی اس کو لے کر آئے۔ جی حضرت ام سلمہ کہتی ہیں ایک دن دوپہر کا وقت تھا اور میں سوئی ہوئی ہوں، اور میں نے خواب میں اسی عالم میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بال بکھرے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، گردآلود ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے، اس بوتل میں خون تھا۔ میں گھبرا گئی اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ تو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کربلا سے آ رہا ہوں، ابھی ابھی میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جیسے ہی آنکھ کھلی میں دوڑ کر گئی اس مٹی کو دیکھنے کے لیے، اور جب جا کر دیکھا تو وہ مٹی خون بن چکی تھی۔ امام حسین کی شہادت مشہود بن نبی، کہ اس شہادت کے موقع پر خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کربلا کے اندر موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ بدباطن لوگ وہ بعض اوقات یہ بات بھی کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی بچا لینا تھا، بھئی اللہ کے بندو یہ امتحان تھا، آزمائش تھی اہل بیت کی، جی بچانا چاہتے تو وہ بچا سکتے تھے، لیکن یہ امتحان تھا۔ بھئی اگر امتحان کے اندر بچہ بیٹھا ہو تو باپ یہ نہیں چاہتا کہ امتحان ہی نہ ہو، باپ یہ چاہتا ہے کہ امتحان ہو لیکن میرا بیٹا اس میں کامیاب ہو، میرا بچہ اس کے اندر کامیاب ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے 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 بیٹے نے، حضور کریم علیہ السلام کے نواسے نے، آپ نے اللہ اکبر جو مقام اور جو مرتبہ اس شہادت کا آپ نے اس وقت پر پیش کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور پھر سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کے حوالے سے بھی میں ایک بات اس حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ یہاں سے گزرے، خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مورخین نے ان روایات کو نقل فرمایا۔ جب جنگ صفین پہ جا رہے تھے، مولا کائنات جنگ صفین پہ جب جا رہے تھے تو اسی کربلا سے گزرے۔ اسی کربلا کے میدان پہ حضرت سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب گزرے یہاں سے تو اس کربلا کی سرزمین پر بلند آواز سے کہا حضرت سیدنا حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا نے، توجہ میری طرف رکھیں، آپ نے بلند آواز سے 2-3 مرتبہ کہا اصبر یا ابا عبداللہ، اصبر۔ یہ ابو عبداللہ یہ کنیت ہے، ٹائٹل ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلند آواز سے اس جگہ سے گزرتے ہوئے فرمایا اصبر، اے ابا عبداللہ اس مقام پر صبر کرنا، اے ابا عبداللہ اس مقام پر صبر کرنا، اے ابا عبداللہ اس مقام پر صبر کرنا۔ 3 مرتبہ بلند آواز سے فرمایا۔ اور پھر لوگوں نے پوچھا کس کو فرما رہے ہیں کہ اس مقام پر صبر کرنا؟ فرمایا ان قریب آل محمد کا ایک گروہ اس مقام پر شہید کیا جائے۔ یہ سیدنا حیدر کرار فرما رہے ہیں، تاجدار حل عطا مولا مشکل کشا فرما رہے ہیں اس موقع پر، ان قریب آل محمد کا ایک گروہ اس مقام پہ شہید کیا جائے گا۔ جب وہ شہید ہوں گے زمین بھی ان کی شہادت پہ روئے گی، آسمان بھی ان کی شہادت پہ روئے گا، زمین بھی روئے گی، آسمان بھی روئے گا۔ حتیٰ کہ حضرت ام سلمہ ام المومنین آپ فرماتی ہیں میں نے جنات کو روتے ہوئے سنا، امام حسین کی شہادت پر جنات کو روتے ہوئے ہم نے سنا ہے، جنات رو رہے تھے، زمین رو رہی تھی، آسمان رو رہا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ شہزادہ، اللہ اکبر۔ اور پھر آپ نے سیدنا حیدر کرار نے وہ ساری حدیث بیان کی آگے لوگوں کو کہ، اور بلکہ روایات میں یہاں تک آیا کہ آپ نے جگہ کی نشاندہی بھی فرمائی، مولا کائنات فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کے خیمے ہوں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ شہید ہوں گے، اس مقام پہ انہیں شہید کیا جائے گا۔ یہ چیزیں بیان کی حضرت سیدنا حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا نے، جو باب مدینۃ العلم ہے، جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، او کما قال علیہ السلام، لوگو میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور وہ اپنے دور میں اپنے ٹائم کے اندر وہ یہ بتا رہے ہیں یہاں خیمے لگیں گے، یہاں شہید کیا جائے گا، ان قریب آل محمد کا ایک گروہ اس مقام پہ شہید ہو جس پر زمین بھی روئے گی، آسمان بھی روئے گی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہزادے ہیں، جو حضور کریم علیہ السلام کے نواسے ہیں، یہ ان کی شان اور ان کا مقام اور ان کا مرتبہ ہے۔ حضرات یہ جو گھرانہ ہے نا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں اس جیسا گھرانہ کوئی نہیں، کائنات میں اس جیسی شہادت کوئی نہیں، کائنات میں ان جیسے افراد کوئی نہیں۔ یہ اللہ نے ایک مخصوص شانوں والا گھرانہ ہے جو اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اہل بیت کو شان اور مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ آج ضرورت ہے اس امر کی کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ سینوں میں روشن کیا جائے، گھر گھر میں ذکر حسین، گھر گھر میں گلی گلی میں ذکر حسین، کیونکہ آج امت کے اندر ناصبیت کے جراثیم اور خارجیت کے جراثیم یہ بھی شرائط کر رہے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے سے، ان کی شان عظمت بیان کرنے سے لوگوں کی زبانیں گھبراتی ہیں۔ کتنی مساجد آپ کو ایسی نظر آئیں گی جہاں پورا سال کبھی امام حسین کا ذکر ہی نہیں ہوتا، جہاں شہیدان کربلا کی بات ہی نہیں ہوتی، جہاں اہل بیت رسول کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ اہل سنت کے ہر گھر میں، ہر گلی کوچے بازار کے اندر، ہر محفل کے اندر، اور میں یہ کہتا ہوں صرف 10 دن نہیں، پورا سال رسول اللہ کے نواسے کا ذکر ہونا چاہیے، حضور کریم علیہ السلام کی اہل بیت کا ذکر ہونا چاہیے، نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے کی بات ہونی چاہیے۔ بچے کو بتانا چاہیے، اپنی نوجوان نسل کو ٹرانسفر کرنا چاہیے کہ رسول اللہ کے شہزادے کا اس مقام اور مرتبہ کیا ہے، کیونکہ آج فتنہ و فساد کا دور ہے۔ اور میں یہ بات بارہا آپ حضرات کی خدمت میں کہتا ہوں کہ اس فتنہ و فساد کے دور کے اندر جو اعتدال کا راستہ ہے اور جو اہل سنت کا راستہ ہے، وہی راستہ حق کا راستہ ہے، وہی راستہ حق کا راستہ ہے۔ الحمدللہ نہ ہم خارجی ہیں، نہ ہم رافضی ہیں، اور نہ ہم ناصبی ہیں، ہم اہل سنت ہیں۔
ہم رسول کریم علیہ السلام کی آل کی محبت اور اہل بیت کی محبت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اور اسی طرح ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ ہم اصحاب رسول کی محبت کو بھی اپنے دل و جان سے ہم عزیز اور پیارا رکھتے ہیں۔ ہم دونوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں جی، دونوں سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن یہ بات نوجوان نسل کو بتانی بڑی ضروری ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے جیسا کائنات میں گھرانہ کوئی نہیں، حضور کی آل جیسی کوئی آل نہیں، حضور کے آل کے ان افراد جیسا کائنات میں اور کوئی بندہ نہیں۔ جو شان ان کی ہے بلند و بالا ہے، یہ وہ عظیم گھرانہ ہے جن کی خاطر، ان نواسوں کی خاطر سجدوں کو لمبا کیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام، منبر سے خطبہ چھوڑ کر نواسوں کو اٹھا کر یہاں جھولی میں بٹھایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک بات آخر میں اس حوالے سے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض دفعہ بعض لوگ کمپیئر کرتے ہیں یزید کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو، دو شہزادوں کی جنگ تھی، اور ظالموں وہ ایک بد کردار شخص تھا، اس کا کمپیئر تم رسول اللہ کے شہزادے سے کرتے۔ ڈوب مرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو یزید کو شہزادہ بنا کر رسول کائنات علیہ السلام کے شہزادے کے سامنے کھڑا کرتے کہ دو شہزادوں کی جنگ، کوئی دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، اور نہ امام حسین جنگ کے لیے گئے تھے، وہ تو اپنے آل اور اہل بیت کے ساتھ نکلے تھے کوفہ والوں کی دعوت پر۔ جنگ کے لیے جانا ہوتا مدینہ ساتھ جاتا، مکہ کے لوگ ساتھ جاتے، دنیا بھر سے اہل اسلام ان کے ساتھ جاتے، وہ حق کی خاطر نکلے تھے میدان عمل کے اندر۔ اور نبی پاک علیہ السلام کائنات میں ایک ہی شہزادہ تھا اس وقت، اور وہ شہزادہ مصطفیٰ کا شہزادہ تھا، وہ دنیا میں بھی رسول اللہ کا شہزادہ، وہ حشر میں بھی رسول اللہ کا شہزادہ، وہ جنت میں بھی رسول کریم علیہ السلام کے شہزادے۔ بڑا بدباطن ہے وہ شخص جو ایک بد کردار یزید کو کمپیئر کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کے ساتھ۔ حضور کریم علیہ السلام کے شہزادے کی مثال کائنات میں کوئی نہیں، شہزادہ ایک ہی ہے، اور وہ رسول اللہ کا شہزادہ، وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو یہ اس قسم کے فتنے، کیونکہ آج بہت سے لوگ یزید کے حق میں بھی بڑی تقریریں کرتے ہیں، اور اسے ثابت کرنے کے لیے کہ جی اس نے تو حکم نہیں دیا تھا، اس نے فلاں نہیں دیا تھا، یہ نہیں کیا تھا۔ تو ظالموں تمہیں پتہ کیا، تاریخ پڑھ کے دیکھو کہ اس نے کیا کیا، اس نے حکم دیا، کتنے شواہد ہیں اس پر۔ آل رسول کے ساتھ جو ظلم ہوا، گلی گلی پھرایا گیا، اس کو پتہ نہیں تھا، پھر اس کی توبہ پر کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ پھر یہ کہ اس نے جو قاتلان جنہوں نے قتل کیا تھا ان کو سزا تک نہیں دی، بلکہ انعام اور اکرام دیا انہیں۔ پھر یہ کہ کتنے شواہد ایسے موجود ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شان، مقام، مرتبہ، عزت، احترام، حضرات آج ضرورت ہے کہ ہم اس کو ٹرانسفر کریں اپنی نوجوان نسل کے اندر، دنیا کو بتائیں، اولادوں کو بتائیں، نوجوان نسل کو بتائیں کہ بے مثل و بے مثال قربانی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے میدان کربلا کے اندر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر پھر بھی کوئی بعض اوقات لوگ بحث کرتے ہیں، نہیں مانتے، کافی نیٹ کے اوپر بڑی یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، دلائل دیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، میں انشاءاللہ کسی موقع پر بخاری کی ایک حدیث کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں آئندہ عرض کروں گا، جس میں لوگ جدید کی وکالت کرتے ہوئے ایک حدیث پیش کرتے ہیں، بخاری حدیث قسطنطنیہ جسے کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہم نہ ناسبی ہیں نہ خارجی ہیں۔ ناسبیت یہ ہے کہ کسی کو ذکر حسین اچھا نہ لگے، ناسبیوں کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، ناسبی اسے کہتے ہیں جسے ذکر حسین اچھا نہ لگے، جس کی زبان ذکر حسین کے وقت بند ہو جائے، جو ممبروں پہ بیٹھ کے ذکر حسین کو پسند نہ کرے، اس کو ناسبی کہتے ہیں۔ ہم نہ ناسبی ہیں، نہ خارجی ہیں، نہ رافضی ہیں، ہم اہل سنت ہیں، اور ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، ہم اصحاب رسول کی محبت کو بھی اپنا ایمان سمجھتے ہیں، ہم دونوں سے پیار، دونوں کا ادب، دونوں کا احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ اسی محبت پہ زندہ رکھے، اسی محبت پہ موت عطا کرے۔ اللہ قیامت کے دن بھی اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی صف میں ہمارا حشر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس نے علی سے محبت کی، فاطمہ سے محبت کی، اور جنہوں نے حسنین کریمین سے محبت کی، فرمایا جو میری اہل بیت سے، مجھ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ جنت میں اسی درجے میں ہوں گے جہاں ہم اہل بیت ہوں گے، وہ وہیں پر ہوں گے۔ تو یہ بڑی شان اور بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو اہل بیت رسول کی محبت یہ الحمدللہ ہمارے دل و جان سے ہمیں عزیز ہے۔ اللہ کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے۔
شہیدان کربلا کی قبور پر، سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر اور ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ باقی باتیں